الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تعالی والصلح خیر وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء إلی امر اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 12 دسمبر UN کا ڈے آف نیوٹرلٹی ہے، غیر جانبدار رہنے کا دن، اور اس کے حوالے سے آج ہم نے یہ قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک کی ایک حدیث کے حوالے سے ساتھ بیان کرنا مناسب سمجھا ہے کہ جہاں دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہو ان کے اندر انوالو ہونے کی بجائے، اس کا حصہ بننے کی بجائے اس میں غیر جانبدار رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کے حساب سے اس بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، اس میں یہ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کوشش کرو کہ وہ لڑائی ختم ہو جائے، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ ایک نے بغاوت کر رکھی ہے تو پھر سارے مل کر اس کے ساتھ لڑائی کرو، اور جب دیکھو کہ اب وہ اس کی قوت ختم ہو رہی ہے وہ تو سیدھا ہو رہا ہے تو پھر ایک اچھے منشور پر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور اس لیے سورۃ والعصر کے اندر ہے کہ تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر اور تواصوا بالمرحمہ، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو نصیحت کرتے رہو مہربانی کرنے کی۔ اور اس لیے یہ دن منانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صرف امتیازی سلوک کسی قوم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس صورت میں اس کے ساتھ خلاف بغاوت اٹھ سکتی ہے۔ افغانستان کے اندر 1980 میں روس نے یلغار کی تھی تو پاکستان کے اندر ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو اور مردوں عورتوں کو پناہ دینی پڑی، اور 40 لاکھ کے لوگوں کا بوجھ 10 سال تک اس کو اٹھانا پڑا۔ اس کا معاوضہ پاکستان کو کسی نے بھی نہیں دیا، جو دیا تو بہت تھوڑا دیا۔ اس کی طرح یہ کل کے دن کی خبر ہے کہ UN کی قراردادوں کو نظر انداز کر کے کشمیر کو باقاعدہ انڈیا نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ دنیا کے ایجنڈے پر یہ چیز اختلاف کے طور پہ موجود ہے۔ اسی طرح قبرص کا ایشو UN کے ایجنڈے پہ موجود ہے، اور فلسطین کا ایشو بھی UN کے ایجنڈے پہ موجود ہے۔ ان کو غیر جانبدار رہتے ہوئے ایک بہتر صلح کی طرف لانے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے حقوق کی دستیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملے ہوں، یا کینیڈا کے اندر کسی ایسے بندے کا جو متعصب ہو اور اس نے غیر ملکی یا مسلمانوں کے اوپر گاڑی چڑھا کے 9-10 آدمیوں کو مار دے، ان تمام چیزوں کی طرف غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے وہاں ان کے حقوق کی دستیابی کی بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ فرمایا ہے کہ یہ ایک جہاد بن جاتا ہے، اور یہ نیوٹرلٹی طرف لانے کا ایک اچھا قدم ہے کہ جب ہاتھ دیکھو کہ زیادتی ظلم ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنا یہ ہے کہ وہاں جو قوتیں ہیں ان کو کمزور کرو کہ وہ زیادتی سے رک جائیں۔ فلسطین کے اندر امریکہ کو اور یہ عسکریت کو بڑھانے کی بجائے وہاں صلح کی کوشش کی طرف زیادہ آگے آنے چاہیے، اور UN کی اس ویٹو پاور کو جو سیکیورٹی کونسل کے اندر موجود ہے دنیا کے ایشوز کو بڑھانے کا موجب بن رہا ہے، اور یہ کسی صورت بھی ایک اور ملک کا اضافہ جس کے لیے بھارت کی تائید کی جا رہی ہے کہ جو کشمیر کے ایشو حل کرنے کی بجائے وہاں ان تمام قراردادوں کو ملیمیٹ کر کے اور وہاں تعلیمی اداروں پر مختلف شہروں کے اندر فوجوں کو کھڑا کر کے 9 سے 10 لاکھ فوج وہاں کھڑی کر کے وہاں کی آواز کو دبایا جا رہا ہو تو نیوٹرلٹی کی باتیں کرنا اقوام متحدہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے طور پر 1.5 ارب سے اوپر مسلمانوں کو اپنی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک
اسلامک کانفرنسز کو متحد کرنا چاہیے، اور اس کے متحد ہونے کے بعد کانٹریری متوازی UNO کہ جب یہ چیز آ جائے گی تو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے تمام ایشو جو مختلف گروہ ان کے تشدد کرنے والے وہ بڑھاتے ہیں، اور اس سے ٹیررزم بڑھتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو جو ٹیررزم کو بڑھا رہے ہوں ان کو روکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے اور اوپر سے یہ دن منائے جائیں کہ یہ غیر جانبدار رہنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات اس چیز کے مکمل خلاف ہیں۔ اس کے لیے وہ سلسلہ جو جہاد کا ہے وہ زیادتی اور ظلم اور جبر کو روکنے کے نام پہ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن افغانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اچھے کومنٹ کی صورت پہ ہمیں بہت خوشی ہوگی۔